اب تو ہم ہماری مسجد کو بھی جانے سے چھیننا چاہ رہے. ہماری مسجد نہیں تھی کوئی اور ہے. حد تو یہ ہو گیا کہ اس دیش میں آئی لو مودی بول سکتے بٹ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے. کیا کرنا چاہ رہے آپ اس دیش کا؟ یاد رکھو یہ حضرت پولیس ہے، کسی کی نہیں ہوتی. جس کی سرکار ہے اس کی ہوتی. تم کل ہٹیں گے تمہاری پیٹھ کو لال کریں گے. انہوں یاد رکھ لو، تم تیار رہو. کوئی آ کے تیش دلا دیا، قانون کو ہاتھ میں مت لو، قانون کے گرفت میں نہیں آنا. جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا. سنبھل کی مسجد کا جو مقدمہ چل رہا ہے، اس طرح کا قانون بنا دیے. اب تو ہم ہماری مسجد کو بھی جانے سے چھیننا چاہ رہے. ہماری مسجد نہیں تھی کوئی اور ہے. اب حد تو یہ ہو گیا کہ اس دیش میں آئی لو مودی بول سکتے بٹ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے. کہاں لا کے جائیں گے اس ملک کو آپ؟ آئی لو مودی بولو، کوئی اعتراض نہیں، پوسٹر لگاؤ، خوش ہو جائیں گے. میڈیا کے لوگ 10 آ کے بولیں گے. اب ایک 10 برقع پوش خواتین کو رکھو، ایک 3-4 کو رکھو داڑھی ٹوپی، دیکھو یہ لوگ لے کے چل رہے. مگر اگر وہی لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں یہ ٹھیک نہیں. کیا کرنا چاہ رہے آپ اس دیش کا؟ اگر میں مسلمان ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہوں. میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے آگے اور پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بولے جنت، میں بولا ہے. وہ بولے جہنم، میں بولا ہے. وہ بولے قرآن اللہ کا کلام مجھ پہ اترا، ہم بولے آمین، ہم مانتے اس کو. اب آپ بول رہے یہ بھی نہیں. کیا کرنا چاہتے آپ؟ 17 کروڑ کی جنتا بھارت میں رہتی ہے جو ملک کی آزادی میں حصہ لیے تھے. یہ یقیناً ہم بولیں گے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، وائلنس کے ہم کنڈم کرتے. مگر آپ کا پردھان منتری آپ کا پوسٹر لگائیں گے تو خوش، اور میں اپنے نبی کا، رسول کا پوسٹر لگاؤں گا تو کیا کر رہے؟ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ پولیس لاٹھی چارج کری تو یہ کیسے دکان والے ہیں جو پولیس والوں پر پھول برسا رہے. یاد رکھو یہ حضرت پولیس ہے، کسی کی نہیں ہوتی. جس کی سرکار ہے اس کی ہوتی. تم کل ہٹیں گے تمہاری پیٹھ کو لال کریں گے. انہوں یاد رکھ لو، تم تیار رہو. میں دیکھا این ٹی راما راؤ جب اقتدار سے ہٹے، جو کمشنر پولیس انہوں بنائے تھے، انہیں خود ان کو ایسا کمر میں ہاتھ دے کے پولیس گاڑی میں پھینک دیا. پولیس ہے، مگر آپ حکومت کے نشے میں چور ہیں. مگر ایک بات آپ سے کہوں گا، جو پوسٹر لگا رہے، یاد رکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا. مسلمانوں، علماء اکرام سے پوچھ لو، کسی کا نام نہیں تھا محمد دنیا میں سوائے آپ کے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلا نام تھا جس کو محمد رکھا گیا. تو یاد رکھو، نام کی بے حرمتی نے لگا دیا، ہوا سے گر گیا، ہوا سے گر جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اگر لگانا ہے احتیاط سے، احترام سے، احترام کرنا ضروری ہے. جو قوم اپنے رسول کا ادب کرے گی وہی قوم عروج پائے گی. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کامیابی کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ ان کے لوگ جاسوس آ کر صلاح الدین ایوبی کو بولے کہ وہاں پر جو قابض لوگ ہیں مسجد اقصی بیت المقدس میں، جو کروسیڈر ہیں، وہ یہ بول رہے کہ اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تو ان کی وہ کیسا، نعوذ باللہ ایک بات کر دی، کیسا ہوتا ہے. تو صلاح الدین ایوبی بیمار تھا، بولا کل حملہ ہوگا اور کل کامیابی ملی. بولے کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی توہین کرے، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم حکومت سے کہنا چاہ رہے کہ آپ کتنے قانون بنا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ آسام میں 3000 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا صرف اس بنیاد پہ کہ گورنمنٹ لینڈ پہ بنائے. ارے بھائی وہاں سیلاب آتا، زمین کٹ جاتی. یہ حال ہو رہا ہے. مگر ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ہم حالات سے، جو بھی حالات ہیں اس سے ہم لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ اچھی طریقے سے، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ
اور قانون کے گرفت میں نہیں آنا نوجوانوں، قانون کے گرفت میں نہیں آنا. دیکھو، قانون کے گرفت میں نہیں آنا. جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا. جب قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ تو قانون مکری کا جالا ہی تھا، کچھ نہیں تھا. سمجھے آپ؟ کوئی آ کے تیش دلا دیا قانون کو ہاتھ میں مت لو.